السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تو آج پڑھیں گے ہم سورۃ النصر جو کہ مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور انشاءاللہ آج ہم وہ جو ہے بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے لیسن پڑھیں گے۔ آپ جو ہے اس میں کافی نئے رول آئیں گے جو ہم نے پڑھنے ہیں، تو ویڈیو فل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب کے ساتھ فائدہ بھی ضرور ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں سبق اپنا سورۃ النصر سے جو کہ مدنیہ ہے، اور سورۃ النصر کی آیات 3 ہیں، 1 رکوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ایک آیت پہلے پڑھیں گے، پہلے اس کو ہم جوڑ سے پڑھتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، تو یہاں جو ہے الف ہے، الف کے نیچے کیا آ گیا ہے؟ زیر، یعنی کہ کوئی بھی علامت آئے گی تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر زبر، زیر پیش، تنوین، جزم، تشدید، کوئی بھی علامت آتی ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کو الف کو حمزہ پڑھنا ہے۔ پہلی چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا لفظ ہے زال، جو کہ زال سافٹ لیٹر ہے، نرمی سے پڑھا جانے والا ہے، اور زا سختی سے پڑھا جانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم زال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اس سے اگلا لیٹر ہے الف ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر، تو ہم پچھلے لفظ کو دیکھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہ 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم زال الف زبر زا 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ زیر ای، زال الف زبر زا، ای زا۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو یہاں پہ دیکھنی ہے ہم نے کون سی مد ہے۔ مد کی 2 قسم ہوتی ہیں، مد متصل، مد منفصل، ٹھیک ہے؟ مد متصل کون سی ہوتی ہے؟ کہ جب حمزہ مد کے بعد، یہ جو مد ہے نا بڑی، اس کے بعد حمزہ دوسرے اسی لیٹر کے اندر آ جائے۔ جب مد کے بعد حمزہ اسی لیٹر کے میں آئے گا تو یہ مد متصل ہوگی، جو کہ 4 سے 5 سیکنڈ کھینچ کے ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسری مد ہوتی ہے وہ لکھنے میں بھی تھوڑی باریک ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے حمزہ دوسرے لیٹر کے اندر آتا ہے، جس طرح نصر اللہ دوسرا لیٹر ہے، اس کے اس شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو مد منفصل۔ اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے؟ اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مد کو، مد متصل کو ہم نے 5 الف کے برابر کم سے کم کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اب آپ نے جو ہے نا، کچھ جو ہوتے ہیں حمزہ کو بھی کھینچ لیتے ہیں، جا آ، حمزہ کو نہیں کھینچنا، صرف حمزہ پہ زبر ہے، اور یہ زبر زیر پیش کو کھینچ کے پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہے، حرام غلطی ہے، یہ جو ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے زبر زیر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ اذا جاء، نون زبر صاد نس، نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، موٹر لیٹر میں سے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کے 7 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہیوی پڑھے جاتے ہیں، تو صاد ان میں سے ہے، تو صاد کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون زبر صاد نس، را پیش لم رل، را کو جب بھی زبر یا پیش ہوگی تو دونوں حالتوں میں را پر پڑھی جائے گی، یا آپ لگا لیں موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ را کی پیش کو الف سے بھی نہیں ملانا، لام سے بھی نہیں ملانا، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم نے را کی پیش کو ملانا ہے لام تشدید کے ساتھ، درمیان میں جو تشدید والی لام ہے اس کو ہم نے سختی سے بھی پڑھنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے۔ لمبا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کھڑا زبر ہے جو کہ 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، یا 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ابھی ہم آپ کو ایک رول بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس اللہ کے لفظ کو پڑھنے کا ایک رول ہے جو کہ اکثر کو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے وہ رول آپ کو بتانا ہے، تو آپ نے ویڈیو فل واچ کرنی ہے۔ را پیش لم رل، لم کھڑا زبر لا، حاضر ہی، نصر اللہ، نصر اللہ۔ کچھ جو پڑھتے ہیں نا وہ نصر اللہ ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں،
لام کو نہیں کھینچتے، جو کہ کھینچنا ہے 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے لفظ اللہ کو ہیوی کیوں پڑھا، ٹھیک ہے، اس لام کو درمیان کو، یہ تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ علامت نہیں ہے، تو اس لام کو ہم نے کیوں پڑھا ہے ہیوی، کیونکہ اس کا جو ہے رول ہے کہ لفظ اللہ کے درمیان کی لام سے پہلے اگر پیش یا زبر ہوگا تو لفظ اللہ ہیوی پڑھا جائے گا، اگر زیر ہوگی تو پھر باریک نارمل طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے ہیوی پڑھنا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے پیش ہے۔ نصر اللہ والفتح، واو زبر لم ول، فا زبر تا فت، ہا پیش حو، والفتح، تو یہاں آیت مکمل ہوگی، ہا ساکن ہو جائے گا۔ اب آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہاں بھی جزم یہاں بھی جزم، کیسے ہم نے جو ہے یہاں پہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی جزم آ جائے گی نا جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، تو یہاں کی جو جزم تھی اس نے پیچھے دیکھا میں یہاں سے سپورٹ لے لوں کیونکہ خود نہیں پڑھی جائے گی، پچھلے الفاظ کی حرکت سے پڑھی جائے گی، پھر یہاں بھی جزم تھی، پھر یہاں دیکھا تو اس سے پچھلے لفظ فا پہ زبر تھا، تو فا اب ان دونوں کو تا اور ہا کو سپورٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے ہم، والفتح، آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے، والفتح، ٹھیک ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون، ورأي، واو زبر وا، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑا جائے گا، حمزہ زبر یا ای، تو یہاں یا ساکن ما قبل زبر ہے، یا لین ہے، جلدی پڑھنے والا لیٹر ہے، تا زبر نون تن، تا کے زبر کو نون تشدید سے ملا کے پڑھیں گے، الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ ورأيت نون الف زبر نا، سین زبر سا، الف سے پہلے زبر ہے، 2 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ورأيت الناس ید، یا زبر دال ید، خاپش خو، دال جب ساکن ہوتا ہے تو کلکلا ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے، ڈبل آواز آئے گی، ید خاپش خو، لام پیش واو لو، واو ساکن ما قبل پیش ہے، واو مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، یدخلون، اب کچھ پڑھتے ہیں یدخلونا تو وہ غلط ہے، لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ فا زیر یا فی، یا ساکن ہے، پچھلے الفاظ پہ زیر ہے، جب بھی یا ساکن ہوگی ما قبل زیر ہوگا تو وہ یا مد ہوگا، 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی، دال زیر یا دی، تو یہاں بھی یا مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید والی یہ درمیان کی لام ہے نا، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آپ کو بتاؤں گی کہ باریک کس طرح پڑھنا ہے، تو پہلے جوڑ کریں گے، نون زیر لم نیلم کھڑا زبر لا، حاضر ہی، فی دین اللہ، فی دین اللہ، تو یہاں باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فی دین اللہ، حمزہ زبر فا اف، تو یہاں الف آیا ہے، الف جب بھی حرکت میں آئے گا تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے اور فا کے ساتھ جوائنٹ کریں گے کیونکہ فا ساکن ہے۔ حمزہ زبر فا اف، واو الف زبر وا، الف مد ہے، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیم الف 2 زبر جن، افواجن، تو یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، 2 زبر میں سے 1 زبر باقی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، جب 1 زبر رہ جائے گی تو الف سے پہلے زبر ہوگی تو یہاں مد کا رول بھی لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو مکمل آیت پڑھیں گے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فا زبر فا، سین میں سیٹی والی آواز ہوگی، با تشدید کے ساتھ ملائیں گے، تشدید ہیوی پڑھا جاتا ہے، بھاری پڑھا جاتا ہے۔ سین زبر با، سب، با زیر ہا، بیح، بیح، یہ ہا کی آواز آخر میں نکالیں گے۔ فَسَبِّحْ،
با زیر بی، ہا زبر میم ہم، بی ہم، دال زیر دی، بی ہم دی، را کو پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے ہیوی پڑھا جائے گا، را زبر با رب، تشدید ہے اس لیے ہم نے را کو جو ہے ملانا ہے، با کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. را زبر با رب، با زیر بی، ربی، کاف زبر کا، کاف باریک ہے باریک پڑھیں گے یہاں پہ، ربیکا، ربیکا، واو زبر سین، وس. اب یہاں پہ درمیان میں جو ہے نا الف ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، واس نہیں پڑھنا، وس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. واو زبر سین وس، تا زبر غین تغ، وس تغ، فا زیر را فر، وستغفر، ہا پیش ہو، وستغفرہ، انہ کان توابا. تو یہاں پہ جو ہے تو آ گئی، ہم نے یہاں وقف کرنا ہے، ہا کی پیش ڈراپ ہو جائے گی، ہا ساکن پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. ہا اپنے نکالنا ہے، ہم نے ساکن کس طرح نکالیں گے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ. تو یہاں حمزہ زیر نون، ان، نون زبرنا، نون تشدید میں ہمیشہ غنہ ہوگا، ہا الٹا پیش ہو، انہ، الٹا پیش کو دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کانا، یہاں الف مد ہے، دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، توابا. تو واؤ پہ جو ہے تشدید ہے، تا کو واؤ سے ملائیں گے اور واؤ میں سختی کریں گے، واؤ الف زبر وا، تو یہاں بھی الف مد ہے، دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، توابا. جب ہم وقف کریں گے آخری لفظ پر دو زبر ہوں گے تو ایک زبر ڈراپ ہو جائے گی، ایک رہ جائے گی. تو یہاں جو ہے یہ الف باقی رہ جائے گا، الف سے پہلے زبر رہ جائے گا، الف مد ہے تو دو الف کے برابر یہاں بھی کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو کس طرح پڑھنا ہے اب یہ آیت ہم نے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.